بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 16 صفر 1422 ہجری مطابق 10 مئی سن 2001 عیسوی بعد نماز عشاء ہماری اس مجلس کا آغاز اللہ کی توفیق اور اس کے حمد و ثنا سے ہو رہا ہے. آپ حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ موضوع ہے حد ہو گئی، جسے ہم نے صالحین کے اندر غلو، بزرگوں کی شان میں غلو سے تعبیر کیا ہے. حضرات، میں نے پچھلے خطاب میں یہ بات بتلائی تھی کہ پیروں نے، خانقاہیوں نے، سجادہ نشینوں نے اور صوفی سنتوں نے اسلام کی شکل و صورت کو بڑے ہی عجیب و غریب طریقے سے بگاڑنے کی کوشش کی ہے. اس تعلق سے زندہ کچھ سجادہ نشین اور بنے ہوئے پیروں کے واقعات اور احوال، خانقاہوں میں رہنے سہنے والے صوفی مہنت جو اسلام کا نام لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان کی کچھ حقیقی تصویریں آپ حضرات کی خدمت میں نے پیش کی تھی. انشاءاللہ آج بھی کچھ حقائق پر مبنی دستاویزات، کچھ چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی صحیح شکل و صورت سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. منامات، خواب، مراقبے، مکاشفے، یہ بڑے عجیب و غریب الفاظ ہیں. کرامات، جو بہرحال اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے کہ یہ حق ہیں، لیکن اس کے کچھ شروط ہیں، اس کے کچھ آداب ہیں. ان الفاظ کو استعمال کر کے ایسے ایسے دعوے کیے گئے، ان کا سہارا لے کر ایسی ایسی باتیں امت کے اندر ڈالی گئیں، اور اپنا تقدس، اپنی عظمت، اپنی شان یا اپنے اعمال کی شان، اپنے کرتوتوں کی شان کو بیچارے جاہل عوام میں، امتیوں میں، اور کچھ پڑھے لکھے بھی جاہل، ان کے اندر اس طرح سے پھیلایا گیا
کہ لوگ انہیں معصوم سمجھنے لگے، اور معصوم نہیں تو کم از کم محفوظ عن الخطا ضرور سمجھنے لگے کہ یہ وہ بڑے بزرگ ہیں، ان کی ذات سے، ان کی تحریروں سے، ان کی زبان سے جو بھی باتیں نکل رہی ہیں، آ رہی ہیں، وہ سب دین ہیں، وہ سب اسلام ہے، اور وہی حقیقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ میں نے جعلی پیر کے تعلق سے، جسے میں جعلی کہنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ پکڑا گیا تو جعلی ہو گیا، نہ پکڑا گیا تو اصلی ہوتا ہے۔ جن کی چوریاں پکڑی جائیں، جن کے پول کھول دیے جائیں، انہیں لوگ جعلی کہتے ہیں، اور جن کے پول نہ کھلیں، بند گوبھی کی طرح پیک رہیں، چاہے اندر ہیروین ہو، گانجے ہو، بھنگ ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ بند گوبھی لوگ اسے سمجھتے ہیں، اور اسے بہرحال ایک سبزی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کا اندر خراب ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کے اندر جب توحید کی روشنی معدوم ہو گئی، توحید حقیقت میں ہے کیا، شرک کیا ہے، بدعات کیا ہے، جب عوام بیچارے اس سے محروم کر دیے گئے، علماء نہ اس موضوع پر کبھی زبان کھولتے، نہ ہی اس موضوع پر کبھی عوام کے سامنے کوئی بات رکھتے، تو پھر عوام بیچاری چاروں ناچار اپنے انہی مولویوں کو سب کچھ سمجھتے ہوئے جیسا وہ دین سمجھا رہے ہیں ویسا وہ عوام سمجھنے لگے۔ حقیقت اس دور کے اندر جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ امت کے سامنے توحید کے مسائل کو اس وقت ایک اشد اور بڑی سخت ضرورت ہے، مرد ہوں یا عورت ہوں، جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، عالم ہوں یا جاہل ہوں، سب کے سامنے توحید کی حقیقتوں کو کھول کھول کر کے بیان کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی بہت ضرورت ہے۔ اس سے لوگ اسی کے نہ سمجھنے کی وجہ سے، توحید کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کی قسم بڑے بڑے جب و دستار کے لوگ امت کو گمراہیوں پہ ڈال رہے ہیں اور اپنے تقدس کا ڈھڈورا پیٹ رہے ہیں۔ انہی میں سے یہ ایک جعلی پیر کا واقعہ جو میں نے بتلایا تھا، اور کچھ باتیں میں نے بتلائی تھی کہ کس طرح سے مرید سجدے کر رہا ہے، کس طرح سے گھر کے اندر رنگین ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، ڈش ریسیور ہیں، اور مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں اس پیر کے گھر میں۔ یہ اس دور کے ولی اللہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسی طرح سے یہاں پر اس تصویر میں آپ کو ایک بات اور نظر آئے گی، نیچے لکھا ہوا ہے کہ پیر کے ڈیرے پر بھنگ گھونٹنے والی دیسی مشین ڈوری اور ڈنڈے کے ساتھ موجود ہے۔ خانقاہوں میں بھنگ کی کیا ضرورت ہے، خانقاہوں میں اس ہیروئنوں کی کیا ضرورت ہے، لیکن اس کی ضرورت ہے، یہی پلا پلا کر لوگوں کو اپنی کرامتیں اور اپنی تمام سب چیزیں بتلاتے ہیں۔ میں نے بتلایا تھا کہ یہ فلم کا ہیرو بھی بننے والا تھا، لیکن بہرحال اس کی خوش قسمتی کہ یہ فلم کا ہیرو نہیں بن سکا، البتہ دین کا سہارا لے کر، اسلام کا سہارا لے کر یہ امت کا ہیرو ضرور بننا، اور جناب علی علماء کا، بڑے بڑے عالموں کا یہ ضرور مرشد بنا۔ اس نے، میں نے یہ بھی بتلایا تھا شاید کہ اس نے آگے چل کر کے جا کر کے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی بن بیٹھا اور مردے کو زندہ کرنے کا اس نے دعویٰ کیا۔ اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ مریدینیوں کو یہ بیویاں سمجھتا تھا، اور اس موقع پر میں نے احمد رضا خان صاحب کے، جو حنفیوں کے امام ہیں بریلی کے، سمجھ رہے بریلی شریف کے، اس کے باقاعدے ان کا میں نے ایک فرمان بتلایا تھا کہ حضور یہ تو سب آپ ہی کی باندیاں ہیں، لونڈیاں ہیں۔